بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور اللہ کے نبی کی جو پاک بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت اور دوسری بہت سے آیات اور بہت سے احادیث کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تعلق اس قدر پختہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کوئی ایسی چیز سن نہیں سکتا جو اللہ کے نبی کی شان کے اندر ادنا گستاخی تصور ہو جائے، اس لیے کہ نبی کا معاملہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب تک اللہ کے نبی تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی اور ایک مسلمان کو اپنے نبی کے ساتھ جو والہانہ عقیدت اور محبت اور جذباتی تعلق ہوتا ہے، اس بنیاد پر مسلمان کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی ادنا سے ادنا گستاخی کا جملہ کسی کی زبان سے سنے۔ اس لیے یہ مسلمانوں ہی کا، یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور ایک ایسا جذباتی مسئلہ ہے کہ جس پر مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے سب سے پہلے یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ علاقے کے اور اپنے ملک کے امن و امان کے لیے سب سے پہلے کوئی ایسی بات لوگوں کے درمیان نہ لائی جائے جس کے ذریعے امن و امان کے اندر خلل پیدا ہو۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک بیویاں، ان کے تعلق سے مسلمان جب کبھی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تو اس طرح کی باتیں جب ان کے سامنے آئیں گی تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے ہم اس میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی، آج بھی اور آئندہ بھی اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، ان حرکتوں کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ابھی قریب میں چند دنوں پہلے جو اللہ کے نبی کی شان کے تعلق سے بدتمیزی کا اور بد کلامی کا معاملہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی میں نہیں پورے عالم کے اندر لوگوں کے اندر بے چینی اور لوگوں کا غصہ بھڑک اٹھا، اور جس کے نتیجے میں جو سب واقعات ہوئے یہ آپ سب لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اس لیے ہم اس میڈیا کے ذریعے سب سے پہلے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو غلطی کرنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے حکومت اپنا جو ہے موقف، اپنے موقف کے تعلق سے سخت وضاحت کرے کہ حکومت اس سلسلے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اور حکومت ان کے سلسلے میں سخت سے سخت سزا دینا چاہتی ہے، اور آئندہ کے لیے پوری حکومتوں سے یہی ہونا چاہیے کہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں، خصوصاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کوشش اور حرکت کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے سلسلے میں سخت قانون بنایا جائے تاکہ آئندہ لوگوں کو اس سے باز رہنے کا موقع ہو جائے اور وہ اس طرح کی ہمت نہ کر سکیں۔ اگر اس طرح کا جب مضبوطی سے قانون بنے گا لوگ اس سلسلے میں متوجہ ہوں گے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کچھ بولنے سے احتراز کرنے اور رکنے کا جو ہے ایک موقع مل جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں مضبوط سے مضبوط قانون اگر حکومتیں اپنے یہاں بناتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے آئندہ کا سدباب ہو جائے گا۔ ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں بلکہ مذہبی جو معتبر شخصیات ہوتی ہیں اور مذہبی جو شخصیات ہوتی ہیں
ان کے تعلق سے یہ جب قانون بنے گا، ہر آدمی اس طرح سے جو ہے ان کے تعلق سے اپنی زبان دراز کرنے سے احتراز کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی واضح ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، دنیا کے اندر آپ کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے امن و امان اور محبت کا پیغام عام ہوا۔ آپ کی پوری تعلیمات دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، قرآن شریف کے اندر اور احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ کس طرح سے رحم کا اور کرم کا اور اچھائی کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ جس دین کو آپ لے کر آئے تھے اس دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ عام انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کا جو ہے اس دین کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم پورے بھٹکل کے مسلمان اور پورے عالم کے مسلمان اس واقعے پر اپنی سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمارے سکون کو جو ہے برباد کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی سکون کو برباد ہونے کی وجہ سے ہم حکومت ہند سے یہی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو حضرات اس طرح کی غلطی کر بیٹھے ہیں ان کے سلسلے میں حکومت اپنا موقف سخت سے سخت دکھائے اور ان کو جو ہے غلطی کرنے والوں کو جو ہے سزا دیں تاکہ آئندہ اس کا جو ہے پوری طرح سے سدباب ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے انشاءاللہ آئندہ کے سدباب کے طور پر ہی اور آئندہ لوگوں کو اس طرح کی ہمت نہ ہو، کوشش پوری کی جائے گی کہ آئندہ کبھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مذہبی شخصیات کے تعلق سے کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ہم اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ جو گستاخی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو کبھی جو ہے بخشنے والا نہیں ہے۔ واقعات ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی تو ان لوگوں کو دیر سویر ایسی سخت ترین سزا ملی ہے جو انتہائی عبرتناک سزا ہے۔ ایسے واقعات دنیا کے اندر موجود ہے اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی انتہائی عبرتناک سزا دے گا کہ ان کی سزا کو دیکھ کر لوگوں کو آئندہ کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ملک میں، پیارے ملک میں، ہندوستان میں امن و امان اور بھائی چارگی کو اللہ تعالیٰ عام سے عام فرمائے اور ہم کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنائے، آمین۔ آخر دعوانا